والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شمس گنبد والے منصور دعا کرنا شمس گنبد والے منصور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا شمس گنبد والے منصور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا اے نور خدا خواب میں آ جانا اے پڑے
پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منصور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، مجرم ہو جہاں بڑھتا محشر میں برم رکھنا، مجرم ہو جہاں بڑھتا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری اے خدا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، مجرم ہو جہاں بڑھتا محشر میں برم رکھنا، مجرم ہو جہاں بڑھتا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منصور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی نسبت سے پنجتن پاک کی نسبت سے ماہانہ محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب کائنات ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص اللہ آج کی سعادت گھڑیوں کے صدقے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی اور آپ کے بچوں کے صدقے اللہ عالم اسلام پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ احتسام بھائی آپ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی نعت فرمائیں۔ دروشی پر وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ایسا سے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ دیدار عطا کرنا، حکم قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، حکم قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا دیدار عطا کرنا۔ آقا مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا، آقا مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا، رسوا زمانہ دامن میں چھپا لینا، روشن میری غربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ایسا سے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔
بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میخار چلے آتے ہیں، اور پیچھے پیچھے سر حشر گنہگار تمام آگے آگے میری سرکار چلے آتے ہیں۔ اے فرشتوں مجھے اب چھوڑ بھی دو، وہ دیکھو کہ میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں، اور محفل میلاد محفل نعت کوئی دل سے سجائے الطاف، نعت سننے میری سرکار چلے آتے ہیں، نعت سننے میری سرکار چلے آتے ہیں، کیونکہ وہ دل نو تانگ بتیری ہے جدی ازلو شان اچیری ہے کہ رحمت دے وچ دیری ہے، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، فرقت دی رات لمیری ہے، جولی غم دی لال ہنیری ہے کہ رحمت دے وچ دیری ہے، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اینو ہستی دا عنوان آکھاں، یا رب سچے دی برہان آکھاں، اینو اکھیاں دا قرآن آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان پہ شانہ سب بڑیاں، کی جن و بشر کی شاہ و قدا، بٹھ جس بھی نصیر او شان خدا، اڈے ہوش تے منہ بول اٹھیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، اور کہنے کو تو نعتیں سب نے کہی، یہ نعت نصیر آپا کی ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیا کتھے جاڑیا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیا کتھے جاڑیا، اساڈی تے عرضاں کرندے گزر گئی، نبی جی دی راہاں تکیندے گزر گئی، کدی خواب وچ مصطفیٰ آپ آمن، کدی خواب وچ مصطفیٰ آپ آمن، مزید مزاراں تے دیوے بلیندے گزر گئی، یارو عقیدہ بھی ملیا تے کس شان والا، فقیران دے ہتھاں کو چمیندے گزر گئی، خضر میں نبی دی نسل دا مجاور، بس ایسے گل تے نخرے کریندے گزر گئی، اور زہرا تے جائے دی 10ویں محرم، پرات پتیجے کوہندے گزر گئی، ساڈے تے عرضاں کریندے گزر گئی، نبی جی دی راہاں تکیندے گزر گئی۔ حضور کی بارگاہ میں عطینات کے لیے حضرت علامہ سرفراز الطیف صاحب سے گزارش کروں گا، حضور کی بارگاہ میں عطینات پیش کروں۔ درود پاک سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، اکو رب دا پیارا اکو رب دا پیارا جہان وچ سنو جیندا سہارا جہان وچ سنو جیندا سہارا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ہم سوئے حشر چلے
ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ ہوگا رواں قافلہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے اور مدحتے مدحتے کھا جائیں گی مدحتے سرکار کے ساتھ مدحتے کھا جائیں گی مدحتے سرکار کے ساتھ عمر گزری ہے میری حیثیت سرشار کے ساتھ عمر گزری ہے میری کیفیت سرشار کے ساتھ
ہے ورنہ بیت طیبہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں اور مل ہی مل ہی جائے گا کوئی خان کرم کا ٹکڑا مل ہی جائے گا کوئی خان کرم کا ٹکڑا کہ ہے تعلق جو ہے تعلق جو سگانے درے سرکار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں اور ہے مدینے کا گر مدینے کا تصور تو ظلم کیسی گر مدینے کا تصور تو ظلم کیسی ربط مضبوط رہے عالم انوار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں در نبی پر پڑا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری
کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اور کیے شام مطلب کی صبح آگی، نئے پسانا تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران، ارے جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے، اور طلب ہوئی جب سر کوسین شب اسرا، طلب ہوئی جب سر کوسین شب اسرا، حضور واقف منظر تھے مسکرا کے چلے، اور نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر، ارے نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اسی لیے نہا کے چلے، اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، نصیر کون ہے ان کے سوا، اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، کون ہے نصیر ان کے سوا رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے۔ میں اب گزارش کروں گا حضرت علامہ حافظ صغیر احمد چشتی صاحب سے کہ اب وہ اپنے بارگاہ رسالت ماں میں اپنی آمد پیش کریں۔ ماشاءاللہ قبلہ خطیب صاحب ناشری پڑھ رہے تھے، صدیقی صاحب نے بھی اشعار پڑھے، آپ حضرات اپنی والہانہ محبت کا اظہار فرما رہے تھے، تو والہانہ محبت کا اظہار تو آپ نے کر لیا دل کے ساتھ، اب درس کے دوران کوشش فرمائیں آپ دل جمی سے بیٹھیں اور پوری توجہ چند جملوں پہ کریں۔ ویسے بھی میں سادہ سی بات کرتا ہوں، ایسے جملے تو میرے پاس ہوتے نہیں،
کہ آپ حضرات گرم کے اندر جو ہے نا عشق کی گرمی آئے اور آپ جو ہے نا نوٹ وغیرہ دیں. بہرحال آپ نے اپنی اظہار محبت کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوشش فرمائیں درس کے دوران بس توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں جو آپ کی جیبوں میں مال ہے اللہ اس میں برکتیں پیدا فرمائے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. باب ذی وقار اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس پروردگار عالم نے سال گزرنے کے بعد ہمیں ماہ صیام یعنی رمضان المبارک عطا فرمایا اور ہماری ماہانہ یہ محفل پاک ہر عربی مہینے کے 5 تاریخ کو آج 5 رمضان المبارک کو اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرما رہا ہے. میری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں زندگی میں بار بار رمضان المبارک کی بابرکت ساتھیں عطا فرمائے. الا تمہید ارشاد ربانی ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے پس وہ عمل صالح کرے. ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار عطا کرائے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تھکن محسوس ہوتی ہے. بندہ تھک جاتا ہے, جسم تھکتا ہے, ہونٹ اور زبان خشک ہو جاتی ہے. اجر اس کا بڑا زیادہ ہے. اور یہ تھکاوٹ کا پتہ لگے گا جب قبر میں پہنچو گے. جو تھکا ہوا مومن کس وجہ سے تھکا ہوگا, یہ نہیں دوڑے لگانے والا دوڑ لگا کے تھک گیا, نہیں. اس تھکن سے مراد یہی ہے کہ جو رمضان کا روزہ رکھ کے تھکتا ہے, رکوع اور سجود کر کے تھکتا ہے, شب بیداری کر کے تھکتا ہے, دنیا سوئی ہوتی ہے یہ صبح جاگ کر نماز تہجد ادا کرتا ہے. جو اتنا زیادہ تھکا ہوگا علماء سے تو آپ سنتے رہتے ہو, جب اتنا تھکا ہوا بندہ قبر میں جاتا ہے, علماء سے اپنے اپنے رنگ میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں, جب قبر میں پہنچتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے, فرشتوں میرے بندے کو کہو سو جا. کیا کر, اور سونا بھی عام سونا نہیں, دلہن کی طرح سو جا, پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. فرشتے آگے سے پوچھتے ہیں مولا قبر بھلا سونے کی جگہ ہے؟ سوال و جواب ہے, سفر آخرت ہے, سونے کی جگہ ہے. بس میں رب ہو کے کہتا ہوں حکم دے دو سو جا. مولا یہ کب تک سویا رہے؟ تو میں نے وعدہ کیا ہے نا میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار عطا کراؤں گا, اس وقت تک یہ سویا رہے. مولا یہ کیوں سویا رہے؟ اس لیے کہ دنیا میں رہ کر لوگ اپنے نفس کی دوڑیں لگاتے تھے, لیکن یہ رات کے وقت شب بیداری کرتا, دن کے وقت روزہ رکھتا. کوئی اسے اپنے جسم میں تھکاوٹ کی جو ہے نا بالکل پرواہ نہیں ہوتی.
یہ عمل ایسا کرتا رہا، تھکا ہوا ہے، میرا بندہ تھکا ہوا ہے. رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اب فرماتا ہے فرشتوں میری محبت کی مثال کیسے دو گے؟ میں کہہ رہا ہوں میرے بندے کو سونے دو، آرام کرنے دو. جب میں حشر میں اپنا دیدار عطا کروں گا پھر میں حکم دوں گا میرے بندے کو جگاؤ. جب آنکھ کھلے تو میں اپنا دیدار کراؤں، میرا بندہ میرا دیدار کر لے. کتنا بڑے اعزاز کی بات ہے. تو میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی کہ رب فرماتا ہے کہ جو میرے ساتھ ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، رب سے ملاقات ہوگی نا، تو بندہ مومن کامل ایمان والا وہ ہے جسے ملاقات کا شوق ہے، پیشی کا خوف ہے. بڑا مشکل ہے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. خوف کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں اما من خاف مقام رب، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا، رب فرماتا ہے اسے میں جنت عطا کروں گا. تو روزہ دار کتنا ڈرتا ہے اپنے رب سے. ابھی بھی گرمی ہے مگر اگست، جولائی، جون کے روزے تو آپ حضرات نے دیکھے، گرمی کے روزے گزر گئے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے اندر ایمان کی مضبوطی دیتا ہے، ایمان اس کا مضبوط کرتا ہے. دیکھا نہیں شدت کی گرمی میں روزہ دار اگر غسل خانے میں جاتا ہے نہانے کے لیے، نفس کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. لوگ تو تجھے روزہ دار ہی کہتے ہیں. جب تو آیا نہانے کے لیے تب بھی، جب نکلے گا تب بھی تو نے سحری کا اہتمام کیا تو روزہ دار ہے. اب دیکھ ذرا جولائی اگست ہے، 16 گھنٹے کا روزہ ہے، کیوں مرنا چاہتا ہے؟ 2 گھونٹ پی لے، کون دیکھ رہا ہے؟ اس وقت نفس کہتا ہے پی لے 2 گھونٹ. ایمان کہتا ہے بلا تو نے بندوں کے لیے روزہ رکھا ہے، تو نے تو روزہ اللہ رسول کی رضا کے لیے رکھا ہے، اللہ رسول تو تمہیں دیکھ رہے ہیں نا. تو بندے کا ایمان یار اس وقت بندے کا ایمان کتنا اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہو کہ جس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، نفس کہتا ہے 2 گھونٹ پی رہے، حلق تیرا خشک ہو چکا ہے. مگر بندہ مومن کہتا ہے میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میں کچھ نہیں پیوں گا. پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک تو اجر ملے گا قیامت والے دن روزہ دار کو، ایک تو اجر ملے گا قیامت والے دن جب اللہ تعالی رمضان کو زبان عطا فرما دے گا. رمضان اپنے روزہ دار کو جہنم میں نہیں جانے دے گا، آڑ بن جائے گا، اس میں ٹال بن جائے گا، جانے نہیں دے گا. ایک تو یہ اجر ہے، ایک یہ مزہ ہے کہ بندہ روزہ دار جنت میں جائے گا. ایک دنیا کے اندر مزہ ہے، بس چند منٹ رہ گئے ہیں آج کے اس مزے میں. آپ روزانہ پانی پیتے ہو، 11 مہینے بھی پانی. پچھلے 5 شعبان کو بھی ہم نے یہاں لنگر بھی کھایا، ساتھ پانی بھی پیا. اسی ٹوٹی کا پانی آج بھی ملے گا، اسی ٹوٹی کا پانی، اسی نل کا پانی آج بھی ملے گا. مگر آج جب روزہ دار پہلا گھونٹ پیے گا نا، پیے گا اسی نل کا جو پچھلے پروگرام میں پیا تھا، جو کل پرسوں رمضان سے پہلے پیا تھا. مگر اب جب وہ پیے گا یوں محسوس ہوگا ظاہری تو اس نل کا پانی ہے، حقیقت میں اللہ نے اپنی بارگاہ جنت سے یہ گھونٹ بھیجا ہے. کتنا مزہ آتا ہے روزہ دار کو جو پہلا گھونٹ پیتا ہے. سارا سال اپنے گھر میں ہی کھاتا پیتا ہے نا، اسی نل سے پیتا ہے. مگر جب روزہ دار سارا دن روزہ رکھتا ہے. اب ایک اور بھی قابل غور بات ہے، بہت اچھا عمل ہے روزہ دار کو روزہ افطار کرانا.
اور بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، مگر میری گزارش ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا فضل کیا ہے، بڑا کرم کیا ہے۔ اتنا اجتماع کسی نے روزہ رکھا ہوگا، کسی نے نہیں رکھا، مگر رب تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے کیسا پردہ رکھا ہوا ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے میرے دائیں والے نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، بائیں والے نے بھی رکھا ہوا ہے، کسی نے رکھا ہے کسی نے نہیں رکھا، لیکن اللہ اپنے محبوب کے صدقے پردے ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے روزہ دار کو پہچاننا ہو، ایک ہوتا ہے سحری کا اہتمام کر کے روزہ رکھنا، ایک ہوتا ہے روزہ رکھا ہی نہ ہو۔ بعض دفعہ بندہ سحری بھی کرتا ہے لیکن رب کی بارگاہ میں اس کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روزے کا تقاضا ہی نہیں پورے کرتا، روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کی دل آزاری کرنا نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ نہیں چھوڑتا، ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، وہ صرف بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو میں ایک بڑی قابل غور مثال دے کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے پتہ چلے روزہ رکھا ہے کہ نہیں، ایک ہوتا ہے تجربے سے۔ تجربہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد روزہ دار بالکل نڈال ہو چکا ہوتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ ذرا غور کرنا، عصر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے روزہ دار نڈال ہو چکا ہوتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ جو بندہ افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے مستی کرتا نظر آئے نا، اور مچاتا مستی کرتا، سمجھ لو یہ روزہ دار عصر کے بعد بالکل عاجز ہو جاتا ہے۔ روزہ دار عصر کے بعد افطار سے تھوڑی دیر پہلے بالکل عاجز ہو جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، بولتا نہیں ہے، خاموش ہوتا ہے، بولنے کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب انتظار ہے، افطار کا وقت آئے گا، رب ذوالجلال اپنے محبوب کے صدقے جو ہے بخشوں کا اعلان کرے گا، بخشوں کا اعلان ہوگا، معافی کا عام اعلان ہوگا۔ چند گھنٹے ہیں، اور روزہ دار اکثر ایسے ہوتے ہیں جو صبر نہیں کرتے، 4 بجے 5 بجے 1 گھنٹہ پہلے بہت مرتبہ سنا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں نے پانی پیا اور توڑ دیا روزہ۔ یہ خاص وقت ہوتا ہے، خاص وقت قبولیت کا، ایک آدھا گھنٹہ پہلے خاص وقت ہوتا ہے قبولیت کا۔ اس وقت نفس بار بار کہتا ہے 2 بوند پی لے، تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، تو روزہ دار کہتا ہے اگر میں ایسے مر گیا تو اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو رمضان کے مہینے میں جسے اللہ موت عطا کرتا ہے اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس سے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس گھڑیاں دیکھنا، جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو زیادہ رب کا پیارا ہوتا ہے رب اسے جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو رمضان اللہ کا پیارا ہے، رمضان اللہ کا آج 5واں روزہ ہے نا، تو جب 25واں روزہ آئے گا تو رہ جائیں گے 5 باقی، اس وقت کہو گے یار پتہ ہی نہیں چلا کیسے رمضان گزر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر جب رمضان گزر جائے گا، آخری رات آئے گی، تڑپ تڑپ کر کہو گے اے اللہ رمضان عطا کر دے۔ پھر 11 مہینے تڑپتے رہنا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے کہ رمضان صرف 1 مہینہ ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کاش اگر میری امت کو رمضان کی قدر کا پتہ چل جائے، میری امت دعا کرے اے اللہ تو سارا سال ہی رمضان ہی رکھ، سارا سال ہی رمضان عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عین موقع افطاری کا جب آئے اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے۔ صبر کے بعد اجر ہے، صبر کے بعد اجر ہے۔ امام ہم حضرات خاموشی سے بیٹھے،
اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں کتابوں پر کہ روزہ دار کی افطاری کا وقت آ رہا ہے. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں روزہ دار نے سارا دن صبر کیا ہے، اب اس کے افطار کا وقت آ گیا ہے. اب روزے داروں یہ صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اب عام معافی کا اعلان ہونے کا وقت آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال جان ہم نے افطار کے وقت خاص اللہ کی رحمت کی گھڑیوں کے وقت جو چند جملے میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیے، اے اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں میرے تمام دوستوں کو سکون عطا فرمانا. جب موت کا وقت آئے اور خشک ہو رہے ہوں گے، موت کا وقت آئے، اے اللہ اس وقت اپنے محبوب کا کلمہ طیبہ عطا فرمانا. جب قبر میں جائیں تو رسول پاک کی زیارت بھی ہو، حضور اپنے سینے سے لگا لیں. اور جب حشر برپا ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، تاجدار کائنات اپنے دست مبارک سے ہمیں آب کوثر کے جام پلا دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام. کاش میں شم جب ان کی آمد ہو، بیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں سلام. اے سب رسولوں کے رسول، یہ سلام بھائی دسترخوان چھڈ کے تو پھر بیاہ جے لینا سیدیاں کر کے دسترخوان چھڈ کے بیاہ جے.